آپ لوگ اس وقت اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ پاکستان کے متعدد اضلاع کے اندر جو سیلاب نے تباہ مچا رکھی ہیں اور جو حالات مسلمانوں کے بن رہے ہیں کہ تقریباً پاکستان کی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد مسلمان بے یار و مددگار بیٹھے ہیں کہ جن کو پاس اپنا سر ڈھانپنے کے لیے چھت تک بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ 1000 سے زیادہ لوگوں کی اموات ہو گئی، اور اس کے علاوہ 9000 سے زیادہ جانور پانی کی نظر ہو گئے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ 6 لاکھ سے زائد لوگوں کے گھر خستہ حالی کے شکار ہو گئے۔ اس وقت جتنے بھی صاحب ثروت لوگ ہیں جن کو رب نے مال عطا کیا ہے، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرے۔ اللہ کے بندوں کو اپنا مال جتنا وہ دے سکتے ہیں اپنا مال مقدور بر وہ خرچ کریں۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے اس مشکل وقت میں بھی جو امت مسلمہ پہ آیا ہے اپنے تجوریوں کے منہ نہ کھولے اور اپنی جمع پونجی کو صرف محفوظ ہی کرتے رہے، یاد رکھنا قیامت کے دن ہم رب کو منہ کیا دکھائیں گے۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہر چیز دنیا میں رہ جانی ہے، قبر میں ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا۔ اور میں تو کہتا ہوں اس بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ مسلمان اتنی تکلیف میں ہو اور اس بندے کی آنکھیں نم بھی نہ ہو ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ یاد رکھنا، اگر ہم گھروں میں بھی بیٹھے ہیں تو ہمارے دل ان مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں جو اس وقت سیلاب کی زد کے اندر ہیں۔ اس لیے تمام صاحب ثروت لوگ لازمی طور پر آپ دیکھیں مختلف جگہوں پہ کیمپ لگے ہیں، دعوت اسلامی کے ہیں، تحریک لبیک کے ہیں، اس کے علاوہ دیگر تنظیمات اہل سنت کی ہیں کہ جو سیلاب زدگان کے ساتھ تعاون اس وقت کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ لازمی طور پر پیش کریں، اور یہی انسانیت ہے۔ انسانیت اپنا پیٹ پالنے کا نام نہیں ہے، انسانیت کسی کا پیٹ پالنے کا نام ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر کسی کو دینے کا نام انسانیت ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔